میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اعمال تو ڈھیر سارے ہیں نا، گلی سے کنکر آپ نے اٹھا دیا تو وہ بھی صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل عمل کون سا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کی حضور اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں تیسری بات پوچھوں کہ اس کے بعد؟ تو حضور نے فرمایا پھر بیت اللہ کا حج کرنا۔ ایک ترتیب بیان کی، ایمان کے بعد افضل ترین عمل جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور اس کے بعد پھر حضور نے جس عمل کو افضل ترین قرار دیا وہ حج بیت اللہ ہے، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے، وہ حج کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ حج ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے کچھ مثالیں ایسی بیان فرمائی ہیں جو اگر ہم سمجھ جائیں نا، اگر ہم سمجھ جائیں ان لفظوں کو، چونکہ ہم حدیثیں سنتے رہتے ہیں تو وہ خاص گہرائی اور گہرائی جو اس پر بات پر غور کی ہونی چاہیے وہ کئی دفعہ نہیں ہوتی، تو اس کے جو حسین مطالب ہوتے ہیں اور اس روایت کے جو خوبصورت تراجم ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے ذہن میں نہیں آتے۔ ایک پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے، بالکل پہلے دن کا، آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس شخص سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس شخص نے کسی کا دل نہیں توڑا، اس نے کسی کو ستایا نہیں، اس نے کسی کو پریشان نہیں کیا۔ اب میرے نبی کریم علیہ السلام کا جو مثال دینے کا انداز ہے اور جو سمجھانے کا طریقہ ہے وہ طریقہ دیکھیں کتنا انوکھا ہے۔ حضور فرمانے لگے جس بندے نے حج کیا اور نہ اس نے اس میں کوئی فحش بات کی، نہ کوئی گناہ کا کام کیا، اور حج کر کے واپس آ گیا تو یوں سمجھو اس طرح ہو گیا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ مثال دیکھیں، تشبیہ دیکھیں، رائنائی دیکھیں، اور جو حضور کی باتوں سے خوشبو پھوٹتی ہے اس کو محسوس فرمائیں کہ جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، آج وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے پہلے دن کے بچے کی، وہ جو رانائی ہوتی ہے، وہ جو اچھا لگتا ہے، وہ جو چاؤ چڑھتا ہے، وہ جو اس کے آنے پر لوگوں کو تسلی ہوتی ہے، وہ جو مبارکیں ہوتی ہیں، وہ ایک خاص اس آنے والے بچے کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا جو حج مبرور کر کے آئے، گناہ سے پاک حج کر کے آیا، یوں سمجھے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اللہ نے اسے اتنا نواز دیا ہے، اتنا۔ ہاں اس کے ذمے اب جو حقوق العباد ہیں وہ اس نے ادا کرنے، اس کے لیے وہ کوشش کرے، اس کے لیے وہ جد و جہد کرے، لیکن وہ سمجھ لے کہ اب مجھے کوئی اعزاز ملا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یوں سمجھو تمہیں ایک نئی زندگی مل گئی جب تم حج کر کے آئے ہو، ایک نئی زندگی، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، اب تم نے ایک نئی ترتیب کے ساتھ اعمال کو شروع کرنا۔ اب تم سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بڑا نواز دیا ہے، تم پر اللہ نے بڑا فضل اور احسان فرمایا، اور بڑا خاص کرم نوازی رب کریم نے تمہارے اوپر فرمائی ہے۔ اس ترتیب کو سمجھیں، اس کو ذہن میں لائیں، اور پھر دیکھیں کتنا اعزاز والا کام ہے۔ صحابہ کا کیا مزاج تھا؟ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو، قبیلے کو، بچوں کو بلایا۔ ہمارے ہاں جب آخری وقت آتا ہے تو کچھ وصیتیں کی جاتی ہیں کہ وہ والا مکان فلاں کا ہے، وہ والی جائیداد فلاں کی ہے، یہ اس کو دے دینا، یہ رکھ لینا، یہ میرا قرضہ۔ یہ بھی اچھی بات ہے، چلو حقداروں کا حق ان تک پہنچ جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے آخری وقت اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے، بیٹا میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں اپنے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث نہ سناؤں؟ اللہ کرے ہمیں بھی حضور کی حدیثیں سناتے سناتے ہی موت نصیب ہو، آمین تو کہہ دیں یار۔ اللہ تعالیٰ اسی رستے میں نا موت عطا کرے۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد صدیندے گزر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھی ہیں، اپنی اولاد سے فرمانے لگے تمہیں حضور کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب سنائیے، بتائیے۔ تو کہنے لگے کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا، کہاں سے جی؟
लफ्जों पे गौर करना, ये नहीं फरमाया घर से पैदल चले। कहां से? ये तो एक अहले मक्का के लिए फजीलत हो गई। और फिर दूसरी बात ये कि जो लोग यहां से हज करने जाते हैं जाके ठहरते कहां पे हैं? मक्का में ठहरना है ना सबसे पहले। चलें, कोई हरम शरीफ के करीब ठहर गया तो कोई अजीजिया में, तो कोई खालदिया में, तो कोई शौकिया में, ये जगहों के नाम है वहां, लेकिन रहना तो मक्का मुकरमा में ही है ना सब ने। फरमाया जो मक्का मुकरमा से पैदल हज के लिए निकला, हत्ता के हज करके वापस मक्के लौट आया, अल्लाह ताला उसके हर कदम के इवज उसे 700 नेकियां अता फरमाएगा। और अगले लफ्ज सुनोगे तो और खुश हो जाओगे। महबूब करीम फरमाने लगे 700 नेकियां मिलेंगी और हर नेकी हरम की नेकी के बराबर होगी। हर नेकी, गोया उसे हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां अता की जाएंगी। जब वो चलेगा एक कदम पे, अल्लाह एक कदम पे सिर्फ 7 करोड़ नहीं, अल्लाह उसे एक कदम पर 7 करोड़ नेकियां अता फरमाएगा। अंदाजा फरमाएं कि उस बंदे का मकाम क्या है। जिस तरह नूर में नहीं वो नहलाया हुआ, और हर कदम उठाता है तो नूर वाला ही बनता चला जाता है। हाजी की ये सआदत है। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारी सवारी, तुम्हारी नाका, तुम्हारी ऊंटनी हज के लिए चलती है, एक कदम उठाती है तो अल्लाह तुम्हारा एक गुनाह भी माफ करता है, तुम्हें एक नेकी भी अता करता है, और तुम्हारा एक दर्जा भी बुलंद फरमा देता है।